فاطمہ بنت اسد بڑھتی ہے ایک ایک قدم، اور سجدے میں گری جاتی ہے دیوار حرم۔ فخر سے کہتا ہے یہ خانہ کعبہ کا حشم، فخر سے کہتا ہے یہ خانہ کعبہ کا حشم۔ مادر شیر خدا آتی ہے، چاروں جانب سے صدا آتی ہے، حیدر حیدر حیدر، جب بھی کعبے پہ نظر جاتی ہے، حیدر حیدر، جب بھی کعبے پہ نظر جاتی ہے، حیدر حیدر، جب بھی کعبے پہ نظر جاتی ہے، حیدر حیدر۔ چاروں جانب سے صدا آتی ہے حیدر حیدر، جب بھی کعبے پہ نظر جاتی ہے، حیدر حیدر، جب بھی کعبے پہ نظر جاتی ہے، حیدر حیدر، جب بھی کعبے پہ نظر جاتی ہے، حیدر حیدر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، كتب امیر المومنین علی بن ابی طالب الى عامل البصرہ، اما بعد، یا ابن حنیف، فقد بلغنی ان رجلا من فتیۃ اہل البصرہ دعاک الى معدبة فأسرعت إليها تستجاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفوف وغنيهم مدعو، فانظر إلى ما تقزمه من هذا المقزم، وما اشتبه عليك علمه فألفظ، وما أيقنت بطيب وجوه فنل منه۔ سب سے پہلے تو تمام ناظرین، عاشقان علی، پیروانان علی اور سب سے پہلے مولا امام زمانہ کے حضور ولادت باسعادت مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی مبارکباد عرض ہے۔ دنیا اسلام جہان، نہ فقط دنیا اسلام بلکہ پوری دنیا کو، کہ جس کو آج علی کے افکار کی اور علی کے نظریات کی، علی کی تعلیمات کی شدید ضرورت ہے، ہر ایک کو ہم مولا کی اس بابرکت پربرکت باسعادت ولادت کی مبارکباد عرض کرتے ہیں۔ واقعاً اللہ تعالیٰ کا ایک لطف و کرم تھا کہ پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد اللہ تعالیٰ نے علی جیسا انسان ہمارے درمیان اور امت مرحومہ پیغمبر اکرم کی امت کے درمیان علی جیسے انسان کو
باقی رکھا کہ جو حقیقی شریعت پیغمبر اور سیرت پیغمبر جو ہے اس کو نہ فقط باقی رکھا، اس کا تحفظ کیا، بلکہ تا قیامت اس کو جاری رکھنے اور انسانوں کو پہنچانے کے لیے علی علیہ السلام نے بے انتہا کوششیں کی۔ اور یہ لطف الہی ہے کہ اگر بیچ میں اس وقت علی نہ ہوتے تو کوئی حقیقی معنوں میں سیرت پیغمبر اور شریعت پیغمبر کو کوئی بتانے والا نہ ہوتا۔ یہ خود علی علیہ السلام کا وجود ایک بابرکت وجود ہے کہ جس کے ذریعے آج ہم تک پیغمبر کی تعلیمات اور اس کی سیرت پہنچ رہی ہے۔ یہ مناسب موقع ہے کہ میں مولا کائنات کی زندگی کے اس پہلو کو آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں کہ جن پر ہمارے ممبر پہ یا ہمارے دینی مذہبی معاشرے میں اس کے اوپر کام نہیں ہوا، اور شاید اگر یہ حصہ جو ہے اور یہ پہلو مولا امیر المومنین علیہ السلام کا دنیا تک پہنچ جائے تو پوری دنیا عاشق علی میں تبدیل ہو جائے۔ آپ لوگوں نے مولا کائنات کے فضائل سنے، معجزات سنے، ان کے اخلاقی، علمی، معنوی فضائل سنتے رہے، ان کے شجاعت کے کارنامے سنتے رہے، لیکن آج میں نے آپ لوگوں کے لیے کافی سوچ کے بعد انتخاب کیا کہ میں مولا کائنات کے چند خطوط سے آپ کی خدمت میں اقتباسات کو عرض کروں کہ جس کو اس وقت دنیا اور دنیا کے خاص طور پر جو مظلوم افراد ہیں اور جو حاکم ہیں علی علیہ السلام کے ان نظریات کی انہیں شدید ضرورت ہے۔ خاص طور پر میں اپنے تمام سننے اور دیکھنے والوں کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ لوگ علی علیہ السلام کو صحیح معنوں میں سمجھنا چاہتے ہیں کہ علی معنوی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے کتنی عظیم شخصیت کے مالک ہیں، تو آپ ان کے خطوط کا مطالعہ کریں۔ تقریباً سید رضی نے جس کا ترجمہ مفتی جعفر حسین نے کیا، ذیشان حیدر جوادی صاحب نے کیا، تقریباً 45 خطوط مولا امیر المومنین کے نہج البلاغہ میں بیان فرمائے۔ ان میں سے آج صبح جب میں کلاس میں تھا تو میں نے بچوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ 3 خطوط کا تذکرہ کریں آج۔ ایک خط جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، جو ترجمان ہے علی کی سوچ کا، علی کے نظریات کا، اور علی اپنے ایک کارمند سے، ایک عامل سے جس نمائندہ ہے بصرے کے اندر عثمان ابن حنیف، اس سے کیا امیدیں رکھتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی پوسٹ کے اوپر کس قسم کے وہ کاموں کا، عامل یعنی تقریباً گورنر کو بولتے ہیں، کیا امیدیں علی کی تھیں اس سے۔ ظاہراً یہ عثمان ابن حنیف کا جو خط ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے سن 2000 کے قریب یہی کوئی ایام تھے، یہی کوئی سال تھے، ایک دفعہ میں نے اخبار میں پڑھا کہ مولا کائنات کے اس خط کو جب یونیسکو کو پتہ پڑا، اقوام متحدہ میں جو یونیسکو ایک اس کا ذیلی شعبہ ہے، اس میں ایک تاریخی اسناد جو ہے اس کا شعبہ ہے کہ جس کو وہ ریکارڈ میں رکھتے ہیں، اس کے ڈائریکٹر کو کہیں سے یہ خط جو ہے یہ مولا کائنات کا ملا، اور وہ حیران ہو گیا کہ 1400 سال سے اور ہمارے جب سے اقوام متحدہ اور یونیسکو
بنی ہے، ہم لوگ کس طرح اس سے غافل رہ گئے اس خط سے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے اس سے بہتر خط اور سند نہیں دیکھی ہے کہ جو کون تھا یہ، کس نے لکھی؟ یہ علی علیہ السلام ہے کہ جس نے اپنے گورنر کو یہ تحریر کی۔ زیادہ تر حصہ میں اسی میں سے آپ لوگوں کی خدمت میں پڑھوں گا۔ اس کے بعد جو بہت ہی معرکۃ العرا سند ہے علی علیہ السلام کے خطوط کی، اس میں وہ عہد نامہ ہے کہ جو مالک اشتر کو لکھ کر دیا مولا کائنات نے، اور افسوس کہ وہ راستے میں ہی زہر دے کر شہید کر دیے گئے، اور وہ اس کے اوپر نفاذ نہ کر سکے، ان کو فرصت ہی نہیں دی گئی کہ وہ کوفے سے مصر پہنچیں اور ادھر گورنری کا۔ یہ دو یادگار خط ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید علی کو سمجھنا مشکل ہو ہر ایک کے لیے جب تک کہ ان دو خطوط کا دقت کے ساتھ مطالعہ نہ کرے۔ اس کے بعد آج کل دہشت گردی کا دور ہے، تشدد کا دور ہے، جنگ کا دور ہے، قتل و غارت کا دور ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں قتل و غارت کا بازار گرم ہے۔ مولا کائنات نے جنگ صفین میں جب اپنے لشکر کو بھیجا، اس وقت ان کو چند نصیحتیں کی جو آج شدید ضرورت ہے خصوصاً مسلمانوں کو، کہ جب وہ کسی جنگ کے محاذ پر ہوں تو ان کو کن کن جنگی اخلاقیات، یعنی جنگ کی اخلاقیات کو اس کے اندر علی علیہ السلام نے متعین کی کہ مسلمان سپاہی کو جنگ کے وقت کیا کیا چیزیں، کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس میں سے بھی کچھ پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد جب اپنے ایک کارمین کو، اپنے ایک جس کو ہم لوگ آج کل کی اصطلاح میں ملازم کہتے ہیں، جب مولا نے جس کو ہم عربی میں عامل کہتے ہیں، یہ وہ شخص ہے کہ جو زکوٰۃ و خمس اور وجوہات جو حقوق اللہ ہیں ان کو اکٹھا کرنے کے لیے جاتا تھا، اس کو کچھ نصیحتیں کی۔ تو کوشش کریں گے کہ ہم ان تین خطوط میں سے عثمان ابن حنیف جنگ صفین کے اوپر جو بھیجا اپنا لشکر، اس کو کیا نصیحتیں علی علیہ السلام نے کی، اور اپنے عامل کو کہ جو زکوٰۃ و خمس اکٹھا کرنے گیا تھا اس کو کیا نصیحتیں کی۔ ایک دنیا ہے واقعا، اگر حقیقی معنوں میں پیغام علی کا یہ پہنچ جائے، دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جائے۔ مجھے یاد ہے کہ جنرل عباسی جب مارشل لا کے دور میں سندھ کا وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھا، اس وقت مجھے یاد ہے میں نے ایک خبر پڑھی تھی کہ اسی عثمان ابن حنیف کے خط کو اس نے کہا تھا کہ اس کو فریم کر کے ہر دفتر میں لگایا جائے، اور ہر ملازم جو ہے اس دفتر کا، چاہے وہ کسی بھی پوسٹ کا ہو، جب تک اس کا مطالعہ نہ کرے وہ اپنی کرسی پہ نہ بیٹھے۔ یہ ایک عجیب ہے، لیکن افسوس کہ ہم لوگوں نے ان خطوط کی طرف توجہ نہیں کی۔ خطبے مولا کے اپنی جگہ پر ہیں، واقعاً عجیب ہیں، معجزہ ہیں وہ، اور نہج البلاغہ کا تیسرا حصہ جو کلمات کسار کا ہے وہ بھی عجیب ہے، معرکۃ العرا ہے علی علیہ السلام کا۔ لیکن آج ہم اس میں سے کچھ پڑھتے ہیں۔ یہ جو خط میں نے آپ لوگوں کے لیے انتخاب کیا عثمان ابن حنیف کا مولا کی ولادت کے حوالے سے، اس کے اندر علی کی شخصیت اور علی کے افکار، علی کی آئیڈیالوجی، نظریات جو ہیں، آپ دیکھیں کہ علی علیہ السلام اپنے اندر کا، وجود کے اندر اپنی کا کس طریقے سے اظہار کر رہے ہیں کہ میں کیا ہوں اور کیا چاہتا ہوں۔ یہ خط ہے جب مولا کا یہ جو گورنر ہے یا عامل ہے جو بصرے میں تعین کیا تھا، علی علیہ السلام نے اس کو متعین کیا تھا بصرے میں، اس کو کچھ بصرے کے نوجوانوں نے دعوت دی اور یہ ان کے دسترخوان پہ چلا گیا۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی باریک، بڑی نازک اور بڑی گہری، اور وہ یہ ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو بڑی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں، جو معاشرے میں انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں،
ان کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے بڑے استفادے کرتے ہیں، بہت بڑے بڑے فائدے اٹھاتے ہیں. جیسا کہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں ایک شخص آیا، اس نے مسجد کے باہر گھوڑا باندھا اور گھوڑا چھوڑ دیا اور نماز پڑھنے جانے لگا. پیغمبر اکرم نے کہا اس کو گھوڑے کو تم نے باندھا نہیں ہے، کہا اللہ پہ توکل. پیغمبر اکرم نے اس چھوٹے سے مسئلے سے، چھوٹے سے واقعے سے ایک بہت بڑا استفادہ کیا. اصحاب کو اکٹھا کر کے کہا کہ دیکھو، پہلے اپنی ذمہ داری کو پورا کرو پھر توکل کرو، پہلے اس گھوڑے کو باندھو پھر توکل کرو. اب یہ چھوٹا سا موقع تھا، بڑا استفادہ کیا. مولا امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی اس سے بھری ہوئی ہے. انہی میں سے ایک یہ موقع بھی ہے کہ ایک نوجوان جو ہے، جو علی کا گورنر ہے، وہ نوجوانوں کی دعوت کے اوپر جاتا ہے. مولا کو یہ پتہ پڑتا ہے، ایک چھوٹی سی بات سے علی نے ایک ایسا استفادہ کیا جس سے تا قیامت آنے والا ہر ذمہ دار آدمی، ہر حاکم، ہر مسئول، ہر ذمہ دار اس سے استفادہ کر سکتے. کہا کہ یا ابن حنیف، اے حنیف، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ اہل بصرہ کے کچھ نوجوانوں نے آپ کو دسترخوان کے اوپر دعوت کی اور آپ بڑی تیزی کے ساتھ لپک کر گئے اس کی طرف، یعنی جیسے انتظار میں بیٹھے تھے کہ کوئی مجھے دعوت پر بلائے اور میں جاؤں. اور بڑے بڑے پیارے گرم و نرم کھانا جو تھا ان دسترخوانوں کے اوپر لگا ہوا تھا. یہاں پر مولا امیر المومنین علیہ السلام نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا، وَمَا ظَنَنْتُ أَنَّكَ تُجِيبُ إِلَى طَعَامِ قَوْمٍ عَائِلٌ مَجْفُوٌّ وَغَنِيٌّ مَجْهُولٌ. عثمان، میں نہیں سمجھتا تھا کہ تو ایسے کھانے کی طرف چلا جائے گا، لوگوں کے ایسے کھانے کی طرف جائے گا کہ جس دسترخوان کے اوپر، یہ میں وہ ترجمہ کرنے لگا ہوں کہ جب آیت اللہ کارم شیرازی کے درس میں ہم تھے، تفسیر میں یہ کہہ رہے تھے، عثمان ابن حنیف کی 2 سال میں انہوں نے یہ تفسیر کی، دونوں سال میں موجود تھا قم میں. کہا کہ تم ایسے دسترخوان کے اوپر چلے گئے جہاں پر امیروں کو بٹھایا گیا اور غریبوں اور بھوکوں کو دھتکارا گیا. تم ایسی محفل میں چلے کیسے گئے کہ جس پر غریب کو نہیں بلایا گیا؟ میں تو نہیں سمجھتا تھا میرا حاکم جو ہے وہ وقت امیروں کے ساتھ بیٹھے گا، امیروں کے ساتھ کھانا کھائے. تم اپنے امیر کو دیکھو، راتوں کو جاتا ہے غریبوں کے دروازے کے اوپر، کس طریقے سے ان کو، یتیموں اور مساکین کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے نوالے توڑ کے ان کے منہ میں ڈالتا ہے. مجھے نہیں خیال تھا، میرا نہیں خیال تھا کہ تم ایسی قوم کی دعوت کو قبول کرو گے کہ جس کے دسترخوان پر امیروں کو بٹھایا جائے اور غریبوں کو دھتکارا گیا ہو. اس کے بعد دوسری نصیحت مولا امیر المومنین فرماتے ہیں، فانظر الی ما تقزمہ من حوض المقزم. عثمان، جب کبھی کسی کھانے پر بیٹھو نا تو تھوڑا سوچ بچار کر لیا کرو کہ یہ کھانا پاک بھی ہے یا نہیں ہے، حلال بھی ہے یا نہیں ہے. فما اشتبہ علیک علمہ فالفس. اگر تمہیں ذرا سا بھی شبہ ہو جائے نا اس کے اندر کہ یہ حرام پیسے سے کھانا تیار ہوا ہے، اس کے اندر احتیاط نہیں کی گئی ہے، اس کھانے کو مت کھانا. وما ایکنت بطیب وجوہ فنل منہ. اور جب تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ پاک اور حلال کمائی سے کھانا بنا ہے تو اس کو تم لوگ کھا لو. اب یہاں پر دیکھیں آپ لوگ، اس ایک جملے کے پیچھے بہت دنیا آباد ہے. مولا امیر المومنین کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نوالے کا تذکرہ کیوں کا؟ ایک تو یہ کہ جن کا نوالا تم کھاؤ گے پھر انہی کی زبان بولنی پڑے گی، جن کے دسترخوان کے اوپر بیٹھ گئے پھر انہی کی طرفداری کرنی پڑے گی. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں مولا کہ جب تمہارے پیٹ میں حرام چلا گیا پھر تم حق کی بات نہیں کر سکو گے، پھر تم انصاف کی بات نہیں کر سکو گے. یہ حرام کرنے والا جو تمہارے شکم میں ہے یہ اثر دکھائے گا. بہت سارے حرام نوالے کے اثرات ہیں، ان میں سے ایک عبادت کی سنگینی ہے. اگر کوئی شخص حرام نوالے کھاتا ہے
عبادت اس کے لیے سنگین ہونا شروع ہو جائے. نماز سنگین، قرآن سنگین، دعائے کمیل سنگین، ایسے جیسے اس کے کاندھے پر پہاڑ کسی نے رکھ دی. حق کی بات نہیں کرے گا، مظلوم کی حمایت نہیں کرے گا، اور سب سے بڑھ کر دین کو توجہ نہیں دے گا، مذہب کو توجہ نہیں دے گا. ان والوں کی طرف پیغمبر اکرم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم فی بطون امہاتکم کیف یا رسول اللہ باطعام حلال لقمۃ الحلال. پیغمبر اکرم نے اپنے بھرے اصحاب کے درمیان اجتماع کے اندر یہ جملہ ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کی تربیت ماں کے شکم میں کرو. پوچھا یا رسول اللہ بچے کی تربیت ماں کے شکم میں کیسے کریں؟ باطعام لقمۃ الحلال. پیغمبر اکرم نے کہا ان کی ماؤں کو حلال لقمہ کھلاؤ، یہ بچے کی تربیت ہے ماں کے شکم میں. اگر تم لوگوں نے ماں کے شکم کے اندر ہی بچے کو حرام لقمہ کھلایا، اس کے اندر تربیت کی استعداد و صلاحیت چھن جائے گی. اس کے بعد مولا امیر المومنین اپنے متعلق چند جملے ارشاد فرماتے ہیں، سننے کے قابل ہیں. بہترین موقع ہے شب ولادت امیر المومنین میں تھوڑی علی کی شخصیت اور اس کے افکار اور اس کی آئیڈیالوجی، اس کی نظریات کے اوپر ہمیں ذرا سا نظر ڈالیں. وَإِنَّ لِكُلِّ مَأْمُومٍ إِمَامًا. ہر معموم کے لیے ایک امام ہوتا ہے، آگاہ رہو. اور یہ معموم کیا کہتا ہے، یقتدی بہی ویستضیء بنور علم. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہر ایک معموم کا ایک امام ہوتا ہے جس کی وہ اقتدا کرتا ہے اور اسی کے نور علم سے کسب ضیاء کرتا ہے، اسی کے نور علم سے. بھائی آج ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کس مولانا کی بات سنیں، کس مولانا کی سنیں نہ سنیں. بہت میزان و ترازو علیہ السلام نے اس خط میں بیان کی. ہر وہ انسان کہ جو علم اہل بیت کو آپ تک پہنچائے، نور اہل بیت آپ تک پہنچائے، اس عالم کی ہر بات کو تسلیم کر لو. جو شخص اپنے نظریات کو بیان کرے، میں یہ کہتا ہوں میرا عقیدہ یہ ہے، سمجھ جاؤ کہ وہ اہل بیت کے علم سے اور ان کے نور سے دور ہے. بہت آسان طریقہ ہے. ہم لوگ مجالس میں جائیں، ہم لوگ ان لوگوں کی باتوں کو نہ تسلیم کریں کہ جو اپنی مرضی سے عقائد اور باتوں کو بیان کرتے ہیں. ہم یہ فقط دیکھیں کہ آیا وہ اکن علی کے علم کی، نور علی کی، نور علم علی کی یہ تشریح کر رہا ہے یا اپنی ذات سے کر رہا ہے. مولا فرماتے ہیں آپ لوگوں کو چاہیے کہ اسی کے نور علم سے کسب ضیاء کریں. اس کے بعد والے جملے، آگاہ وَإِنَّ إِمَامَكُمْ قَدْ اكْتَفَىٰ مِنْ دُنْيَاهُ بِتِمْرَئِهِ. تمہارا امام جو ہے نا، تو جو امیروں کے دسترخوان پہ جا کے بیٹھ گیا، امیروں کے ساتھ تو نے بیٹھنا اٹھنا کیا، تو نے اپنے امام کو نہیں دیکھا اس نے کیا کیا. امامکم قد اکتفا، تمہارے امام نے اس دنیا میں سے فقط 2 بوسیدہ چادروں کے اوپر اکتفا کیا ہے. ایک کو بچھا لیتا ہے، ایک کو اوڑھ لیتا ہے. شادیوں کا زمانہ ہے، آج اس کے ماننے والے اپنی شادیوں کے لیے کتنے جوڑے سے لاتے ہیں. 2 جوڑے تیل مہندی کے، ایک شادی کا، ایک ولیمے کا. باپ کے سر پہ بوجھ ہے. ایک بچے کے لیے 4 جوڑے کم سے کم سلوایا، وہ بیچارہ وہ تو ڈوب گیا قرضوں میں. یہی علی ہے، ایک ہی ان 2 چادروں کے ساتھ، جنگ کے اوپر بھی انہی چادروں کے ساتھ، محراب میں بھی اسی چادروں کے ساتھ، اور اس کے بعد مسند خلافت پہ بھی اسی 2 چادروں کے ساتھ، مسند قضاوت کے اوپر بھی اسی 2 چادروں کے ساتھ، سردیوں گرمیوں انہی 2 چادروں کے ساتھ. اللہ قد اکتفا من دنیا بتمرہ. ہے کسی شیعہ میں یہ جرأت؟ خود علی علیہ السلام فرماتے ہیں تم یہ نہیں کر سکتے. وَمِن تُومِهِ بِكُرْسِهِ. کھانے لگے تو بڑے بڑے پیالوں کے سالن اور کھانوں سے بھرے بڑے بڑے پیالے، پر رنگ پیالے، مختلف کھانے، تو ان کے اوپر جا کے بیٹھ گئے. تیرا امام تو 2 روٹیوں پر گزارا کرتا ہے. بِكُرْسِهِ.
اب یہاں پر علماء نے فرمایا کہ روٹی بھی کوئی تازی نہیں، سوکھی روٹی، وہ سیدھا روٹی. بعض جگہوں پر تو کتابوں میں لکھا ہے اتنی سخت اور سوکھی روٹی علی کھاتے تھے کہ پانی میں بھگونا پڑتا تھا. وہ قصہ آپ لوگوں کو، ہمارے کو سب سے پہلے آیت اللہ مصطفی نے خونسار میں یہ سنایا تھا. پروفیسر تھے تہران یونیورسٹی کے. فرمایا جائے یہ شاید دسترخوان امام حسن یہیں سے شروع ہوا. ایک شخص آیا مدینے کے قریب باغ میں، دیکھا ایک شخص ہے کہ جو کچھ کھانا کھا رہا ہے، تو اس کے پاس کوئی کھانا اچھا نہیں تھا. اس نے اس کو جا کر کہا میں بھی آپ کے ساتھ کھا سکتا ہوں. اس غریب نے اپنا رومال کھول کے کھانا اس کے آگے کیا. اس نے کھانے کو دیکھ کر کہا اس سے تو بہتر میرے پاس بھی ہے، آپ تو میرے سے بھی بدتر کھانا کھا رہے ہیں. تو اس شخص نے کہا کہ اگر تجھے اچھا کھانا کھانا ہے تو مدینے میں چلا جا، محلہ بنی ہاشم میں جا، ادھر جا کر پوچھ حسن ابن علی کا گھر کون سا ہے، وہاں دسترخوان لگا ہوگا، اس کے اوپر تو جا کر کھا. وہ شخص گیا مدینے میں، پوچھتا پوچھتا مولا کے گھر گیا. جب اندر داخل ہوا دیکھا غریب و مسکین و نادار سارے کھانا کھا رہے. یہ بھی جا کر بیٹھا اور امام خود صرف کر رہے ہیں. آج تکبر کا یہ عالم ہے کہ جب ہم امیروں کے گھر جاتے ہیں کوئی شخص اپنے ہاتھ سے کسی کو پلیٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو پانی دینے کے لیے تیار نہیں. نوکروں آرڈر کرتا ہے اس کو پانی پلا دو. لیکن امام حسن علیہ السلام خود اپنے ہاتھوں سے مسکینوں اور یتیموں کو کھانا کھلا رہے تھے. کھانا کھانے کے بعد اس نے اپنے رومال کو کھولا اور اس کے اندر کچھ مال کو اکٹھا کیا. امام حسن علیہ السلام نے پوچھا بھائی یہ غریبوں اور مساکین کے لیے تو کدھر لے کے جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے محسن کا احسان نہیں بھول سکتا. کہا کون ہے تیرا محسن؟ کہا وہ مدینے کے باہر باغ میں ایک کسان ہے جو سوکھی روٹیاں کھا رہا تھا، میں اس کے لیے کچھ یہ تازہ کھانا لے کر. امام حسن نے پوچھا وہ کون تھا؟ اس نے قیافہ بتانا شروع کی. آنکھیں ایسی تھی، لب ایسے تھے، رخسار ایسے تھے، سینہ ایسا تھا، ماتھا ایسا تھا. جیسے جیسے وہ توصیف کرتا رہا مولا امام حسن کے آنسو اور زیادہ تیز ہو کے گرتے چلے. اس نے کہا مولا آپ اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا کہ میں رو اس لیے رہا ہوں تجھے پتہ نہیں ہے جس نے تجھے میرے گھر کے اوپر بھیجا ہے وہ میرا بابا علی مرتضیٰ ہے. دو سوکھی روٹیاں، اب اس کے اوپر ایک دنیا ہے جو اللہ. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں الا وانکم لا تقدرون علی ذلک. آج تک کے شیعوں کے لیے کیا کہ تم لوگ علی کی طرح نہیں کر سکتے ہو، تمہارے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ تم لوگ دو بوسیدہ چادروں کے اوپر اور دو روٹیوں کے اوپر تم گزارا کر لو، تم میں طاقت نہیں ہے. بس آخری جملہ اس کے بعد وہ خطوط کو بیان کرتا ہوں، ٹائم نہیں ہے. لا تقدرون علی ذلک، تم نہیں کر سکتے. یہ ہے کسی میں جرأت دو چادروں کے اوپر زندگی گزار دے؟ ہے کسی شیعہ میں یہ جرأت کہ دو سوکھی روٹیوں پہ گزارا کر لے؟ مولا فرماتے ہیں تم میں یہ طاقت نہیں ہے. لا تک. لیکن یہاں سے میں دو باتیں عرض کروں. ہم لوگ سب علی سے مدد مانگتے ہیں. میں کتنے موارد آپ کو بتاؤں کہ علی نے آپ سے مدد مانگی ہے؟ کتنے مواقع بتاؤں کہ علی نے آپ سے مدد مانگی؟ وہ چند امور کے جہاں پر علی نے اپنے شیعوں سے مدد مانگی ہے کہ تم علی کی مدد کرو، ان میں سے ایک یہ موقع ہے وَلَكِنْ أَعِنُونِ بِوَرَعٍ وَإِجْتِهَادٍ وَعِفَّةٍ وَالصَّدَاقٍ. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں چار چیزوں سے میری مدد کرو. اب اسٹیکر ہمیں چینج کرنے چاہیے نا، ہم یا علی مدد، یا علی مدد، جہاں جاتے ہیں یا علی مدد، سلام میں یا علی مدد. بھائی علی بھی آپ سے مدد مانگ رہے ہیں، اب کون سا سلام کرو گے؟ پیغمبر نے سلام سکھایا، ہم نے یا علی میں تبدیل کر دیا اس کو، یا علی مدد، یا علی مدد. ایک دعا کو مدد میں تبدیل کر دیا ہم نے. السلام علیکم یعنی سلامتی ہو تم پر. والدین کے لیے دعا، ہم نے اس سلام کو، اس رحمت کو اور اللہ تعالیٰ کی سلامتی کو کہ جو انسان کے اوپر ہم بھیجتے ہیں سلام کے ذریعے، ہم نے اس کو یا علی میں تبدیل کر دیا، یا علی مدد میں. وہ ٹھیک ہے تبدیل کر دیا، لیکن ادھر کیا جواب دو گے کہ آپ علی سے مدد مانگ رہے ہو حتیٰ کسی کو ملتے وقت، کسی سے خدا حافظی کرتے وقت. لیکن علی کہہ رہے تم میری بھی مدد کرو.
اب علی نے 4 چیزوں میں اپنی مدد مانگی. الاول بے ورا، تقوی اختیار کرو، علی کی مدد ہے. دنیا میں کسی بھی قانون پر چلنے کے لیے تقوی کی ضرورت ہے، خوف کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے. آپ کسی جانور کو کسی قانون پر چلا سکتے ہیں؟ نمائش کے چوراہے پر آپ 150 قانون ٹریفک کے لکھ کے دکھا دیں، ایک جانور کو چھوڑ دیں، وہ اس کا خیال کرے گا؟ وہ جانور ہے، اس کی تربیت نہیں ہے. کسی قانون کے اوپر عمل نہ کرنا حیوانیت کی دلیل ہے، بے تربیتی کی دلیل ہے، تقوی نہ ہونے کی دلیل ہے، پرہیزگار نہ ہونے کی دلیل ہے. جو شخص بھی قانون پر عمل کرتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی تربیت موجود ہوتی ہے، چاہے وہ خوف خدا ہو. علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں قانون کو نافذ کرنا چاہتا ہوں، قانون اسلام کو، شریعت کے قوانین کو نافذ کرنا چاہتا ہوں. جب تک تمہارے اندر تقوی و پرہیزگاری نہیں ہوگی، علی کی کوششیں ساری بیکار ہو جائیں گی. تربیت ہے کہ جو کسی قانون پر عمل کرواتی ہے. کراچی کے اندر آج بے تربیتی کا کیا عالم ہے. کراچی کے شہر میں ایک گاڑی کسی کو ٹکر مارتی ہے، 4 افراد مر جاتے ہیں. آخر یہ کون سی، ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے. بین الاقوامی قانون ہے اخلاقیات کا، ٹرک والا کار والے کا احترام کرے، کار والا موٹر سائیکل والے کا احترام کرے، موٹر سائیکل والا پیدل والے کا، ہر بڑی گاڑی والا چھوٹے کا احترام کرے. یہاں پر یہ عجیب ہی ہمارے یہاں فلسفہ چلا گیا، چھوٹی گاڑی والا بڑے گاڑی کا احترام کرے. وہ جس طرح مرضی چلائے، وہ جس طرح مرضی مارے، اور پھر اس کو کوئی قانون نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں ہے، کوئی عدل نہیں ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. پرسوں شارع فیصل کے اوپر 4 لڑکے مر گئے. وہاں پر ایک ہماری خاتون کے بیٹے نے 4 جوان مانسیرے کے رون دیے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. قانون ہے، قانون بنائے جاتے ہیں اس پہ عمل کرنے کے. اگر آپ کسی قانون پہ عمل کرانا چاہتے ہیں، قوم کو تربیت کریں، قوم کی اصلاح کریں، قوم کو تہذیب دیں، مہذب کریں. جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے آپ کسی قانون کے اوپر عمل نہیں کروا سکیں گے. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں تم میری مدد کرو تقوی کے ذریعے. میں جو قانون اسلام کو نافذ کرنا چاہتا ہوں یہ تمہاری تربیت کے بغیر نہیں نافذ ہو سکتا ہے، یہ تمہارے تقوی اور اخلاق کے بغیر نہیں نافذ ہو سکتا. وَاِجْتِہَادٍ، میں اس کو کھولتا ہوں لفظ کو، اور کوشش کے ذریعے. کوشش تو سارے کر رہے ہیں کسی حد تک. یہاں پر یہ اجتہاد کا معنی وہ اجتہاد نہیں ہے جو ایک سیستانی کا اجتہاد ہے یا آغا خمینی کا اجتہاد ہے یا آغا خوئی کا اجتہاد ہے. وہ اجتہاد کے معنوں میں نہیں ہے. یہاں پر اجتہاد کے معنی دیکھیں میں کس طرح کر رہا ہوں، یعنی ایسی کوشش، ایسی جد و جہد کہ جس کے اندر تمام ان پوری اپنی صلاحیتوں اور استعداد کا استعمال کر کے کام کرنے کو مولا فرماتے ہیں اگر اس طرح کام کرو گے علی کی مدد ہے. علی تمہیں کہہ رہا ہے یہ سڑک بناؤ، تم اپنی پوری صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے ہو، نتیجے میں وہ سڑک کیسی بنے گی؟ آپ کو کہتے ہیں یہ گھر کو صاف کریں، آپ پوری صلاحیتیں استعمال نہیں کرتے ہیں، وہ گھر کی صفائی کیسی ہوگی؟ کارخانے میں مالک کی خواہش ہے کہ مزدور سارے کے سارے اپنی پوری صلاحیتوں اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ کام کرے، وہ نہیں کرتے ہیں، پروڈکٹ کیا ہوگی؟ آج ہمارا پسماندہ ہونا یورپ سے اور امریکہ سے، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب وہ کام کرتے ہیں اپنی پوری صلاحیتوں کو استعمال کر کے کرتے ہیں. ہم نے علی علیہ السلام کے اس نقطے کو بھلا دیا ہے. ہم لوگ جو کام بھی کرتے ہیں بس گزارا ہو گیا نا، چلو بس ٹھیک ہے. جس کو ہمارے یہاں پر ایک اصطلاح بن گیا، چلو یار مسجد کو کام کر رہے ہیں، ابھی مسجد تو ہے، چلو ٹھیک ہے بس. علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں تم سے یہ چاہتا ہوں کہ جو کام بھی کرو پوری اپنی صلاحیتوں کو استعمال کے کرو. الحمدللہ زہرا اکیڈمی ہے، ہم ایک اکیڈمی کے اندر ہے. ایک باریک نکتہ، عدم اپنی پوری صلاحیتوں کو استعمال نہ کر کے ہم ایک اپنا آخرت کو بھی خراب کرتے ہیں. اگر پروردگار عالم نے ایک اسٹوڈنٹ کو، ایک طالب علم کو 98% لینے کی صلاحیت عطا کی ہے اور وہ 60 نمبر لے کر کہتا ہے میں پاس ہو گیا، اے گریڈ میں خوش ہوں،
اس 28 نمبر کا روز قیامت یہ جواب دہ ہے، اس 38 نمبر کا یہ روز قیامت جواب دہ ہے۔ میں نے تجھے اتنی صلاحیت دی تھی، تو نے اتنی صلاحیتوں کا انجام کیوں نہیں استعمال کیا؟ آج ہمارا مسلمان دنیا کا دوسرے حتی کافروں سے پیچھے رہنے کی دلیل یہ ہے۔ آپ ہمارے کراچی شہر کو دیکھیں، اس کے پلوں کو دیکھیں، اس کے روڈوں کو دیکھیں، اس طرح بنتے ہیں۔ آج کی ٹیکنالوجی انجینئرنگ اس مقام پر ہے کہ ہم ایک روڈ نہیں صحیح بنا سکیں، ہم ایک ڈھلان نہیں اس کی صحیح کر سکیں، ہم روڈ کے اوپر جوڑ نہ صحیح ڈال سکیں، لوگوں کے ٹائر پھٹ رہے ہیں، لوگ گر رہے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں جی روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ نہیں، یہ ایک قتل ہے، یہ باقاعدہ ایک قتل ہے نظر علی میں۔ آپ ایک گڑا ہوا ہے، اس کو کھود دیتے ہیں، اس کو بند نہیں کرتے ہیں، یا کسی کو ڈھکن اٹھا لیتے ہیں، اور کے ایم سی والے بھی اس کو کوئی آ کر نہیں دیکھتے ہیں، اور روڈ کے ٹریفک والے بھی نہیں کہ کوئی چیز اس کے اوپر کھڑی کرتے ہیں، چلان لینے آتے ہیں، جرمانے کرتے ہیں، بیلٹ نہیں باندھا ہوا ہے، دائیں لائٹ کمزور ہے، اتنا جرمانہ بھرو، وہ سارا کچھ وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کھڈے کو روک۔ اگر اس کھڈے کے اندر کوئی گر کے مر جاتا ہے، وہ ایک باقاعدہ قتل ہے، قتل سببی ہے۔ تم نے ایک سبب ایجاد کیا جس کی وجہ سے ایک انسان کی جان چل۔ ہم لوگ کہتے ہیں بس جی روڈ کے ایکسیڈنٹ میں یہ بہانے ہیں ان کے۔ اگر یہ یورپ اور امریکہ حتی ایران میں اگر یہ لوگ ہوتے، ان کے اوپر دیے ہوتے، ان کے اوپر قتل کا کیس بنتا کہ تم لوگوں نے، ہم لوگ کوئی کام ہی ایسا نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں امام زمانہ کے حقیقی معنوں میں سپاہی بن جائیں، میں آپ تمام حضرات کو یہی کہوں گا، اپنی صلاحیتوں کو ایمانداری سے صرف کریں۔ لیس للانسان الا ما سعی، قرآن مجید بھی کہتا ہے انسان کے لیے کوشش ہے، کس درجے کی کوشش؟ اس میں بے ایمانی نہ ہو، جتنی اپنی صلاحیتیں ان کو استعمال کر کے کام کرے۔ آج دنیا میں جو بھی بڑے مقام پہ پہنچا ہے، بڑی شخصیت بنائے، جب بڑا رائٹر بنائے، بڑا خطاط بنائے، انہوں نے اپنی پوری صلاحیتوں کو استعمال کیا، اس سے بہتر نہیں لکھ سکتے تھے، اس سے بہتر نہیں وہ کام کر سکتے تھے، جب جا کر یہ تھی بے ورائش ہے۔ وَعِفَّةٍ، تیسری چیز جو تم لوگ علی نے چاہا کہ تم میری مدد کرو، اپنی عفت و پاک دامنی کے ذریعے۔ تمہارے دامن پر ایسا دھبا نہ لگے کہ جس سے تم بھی خراب ہو، اور تمہارے امام جو ہے وہ بھی، اس کے اوپر بھی لوگ اس کو بھی برا بھلا کہیں کہ یہ ایسے ہیں، ان کا امام بھی ایسا ہوگا، میری تو ختم۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ وَعِفَّةٍ وَصِدَاقٍ، تمہارے اوپر بے نمازی کا دھبا نہیں لگنا چاہیے، قرآن پڑھنا نہیں جانتا یہ دھبا نہیں لگنا چاہیے، تمہارے اوپر غلط دوستوں کا دھبا نہیں لگنا چاہیے، غلط مقامات پر جا کر بیٹھنے کا دھبا نہیں لگنا چاہیے، خواتین کو بے پردگی کا دھبا نہیں لگنا چاہیے، بدتمیزی کا دھبا نہیں لگنا چاہیے، چغل خوری کا دھبا نہیں لگنا چاہیے، غیبت کا دھبا نہیں۔ علی کہتے ہیں اپنے آپ کو عفت و پاک دامنی کے ذریعے، دامن تمہارا پاک و صاف و شفاف ہو، جتنا تم دامن کو صاف رکھو گے، پاک رکھو گے، اتنی میری مدد ہوگی۔ آخری چیز جو مولا نے فرمائی کہ تم میری مدد کرو، وہ سداد۔ یہ سداد کا لفظ جو ہے یہ عجیب ہے۔ اب اس کے معنی سلامت روئی کے ہیں، میں نے اس کو بہت ترجمہ کرنے کی کوشش کی، تھوڑی بہت فارسی مجھے بھی آتی ہے۔ سلامت روئی کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک سے آپ مسکرا کر ملیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کی مدد کرو، علی کو پیسے دو، نہیں، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ، شوہر بیوی کے ساتھ، آپ اپنے محلے والوں سے جتنا مسکرا کے ملیں گے علی کی مدد ہوگی۔ پتہ ہے آپ لوگوں کو کیا؟ ہم لوگ ایک جملہ کہتے ہیں مسلمان اتحاد پیدا کریں، تو بھائی وحدت کا ایک مقدمہ ہے، اور وحدت کا مقدمہ محبت ہے۔ جب محبت ہوگی قریب ہوں گے، جب قریب ہو جائیں گے تو پھر ایک ہو جائیں گے۔ آیت اللہ شہید مطہری نے حماسہ حسینی میں میرے خیال عشق کی بحث کی ہے، لفظ عشق و معاشقے میں کیا فرق ہے، تو انہوں نے اس لفظ کے بالکل ماخذ کو جا کر بتایا کہ یہ دو، ایک جھاڑی ہے، جھاڑی نما چیز ہے کہ جو سمندر کے نیچے ہوتی ہے،
وہ بعض اوقات اتنی آپس میں 2 یا 3 اتنی آپس میں مل جاتی ہیں کہ ان کے اندر فرق پتہ نہیں پڑتا ہے کہ یہ پہلی والی کون سی ہے، دوسری والی کون سی ہے، تیسری والی کون سی ہے۔ جب اتنی وہ آپس میں مل جاتی ہیں تو اس کو عرب نے کہا عشق۔ آپ بھی دوسرے کے ساتھ اتنے گھل مل جائیں کہ دنیا آپ کو 3 نہ کہے 1 کہے، 2 نہ کہیں 1 کہے۔ جب یہ محبت ہوگی، علی علیہ السلام فرماتے ہیں میری مدد ہوگی۔ اب یہاں پر میں اس کو یہ پورا خط ہے کہ جس کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، میں فقط آپ کے خدمت میں اب جنگ صفین کے اوپر جو مولا نے بھیجتے وقت کہا تھا، اور آج کی دنیا جو لڑ رہی ہے ان کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ خبردار اس وقت تک جنگ شروع نہ کرنا جب تک کہ وہ لوگ پہل نہ کریں۔ تعلیمات ہے پیغمبر، جو علی کی تعلیمات پیغمبر اکرم کی تعلیمات ہیں، اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اسلام کے اندر کسی کے اوپر حملہ کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ حملہ نہ کرے۔ مولا فرماتے ہیں جنگ کے اندر آپ لوگ پہل نہ کریں۔ اس کا بہترین ثبوت مولا امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں دیا۔ مولا نے وہاں پر جنگ کو شروع نہیں کیا جب تک کہ عمر سعد کے لشکر کی طرف سے تیر چلانا شروع ہوئے، اس وقت تک مولا بالکل سکون سے، اور جب پھر جنگ شروع ہوئی تو پھر لڑے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ والا جملہ جو ہے اس کی تشریح ہے، تم بہر الحمدللہ اپنی دلیل رکھتے ہو اور انہیں اس وقت تک موقع دینا جب تک کہ وہ پہل نہ کر دیں، ایک دوسری حجت ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب حکم خدا سے دشمن کو شکست ہو جائے، اب دیکھیں آپ لوگ جنگ کی اخلاقیات، یہ ان باتوں کی طرف میں پہلی مرتبہ اس وقت متوجہ ہوا کہ جب دنیا میں پہلا خودکش حملہ ہوا۔ اس وقت میں نے جب اس کی تحقیقات کی تو وہاں پر جو آرٹیکل لکھا تھا اور مقالہ لکھا تھا، اس نے کہا کہ پیغمبر اکرم نے یہ تعلیمات علی علیہ السلام کو دی، اور یہ تعلیمات پیغمبر اکرم نے علی علیہ السلام کو دی تھی۔ یہ باتیں، یہ اخلاقیات جنگ کی پیغمبر اکرم نے علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کسی جنگ کے اوپر یا کسی مہم کے اوپر پیغمبر اکرم علی علیہ السلام کو بھیجتے تھے، 3 روز اپنے پاس بلایا کرتے تھے۔ ویسے ہی 2 ملاقاتیں کرتے تھے صبح اور شام، علی علیہ السلام کو آئندہ حکومت کیسے چلانی ہے اس کے راز و رموز سمجھاتے تھے۔ اس کے علاوہ جنگ کے اوپر جب بھیجتے تھے تو 3 روز تک مولا امیر المومنین کو اپنے پاس بلاتے تھے کہ جنگ کیسے کرنی ہے۔ ان میں سے یہی وہی چیزیں ہیں جو پیغمبر اکرم نے مولا کائنات کو دی تھی، اور مولا کائنات نے پھر اپنے جنگ صفین میں لشکر کے سپاہیوں کو منتقل کی۔ دوسرا یہ، جب دشمن کو شکست ہو جائے تو کسی بھاگنے والے کو قتل نہ کرنا۔ پیچھا کرنا مردوں کا کام نہیں ہے، پیچھا کر کے مارنا مردوں کا کام نہیں ہے۔ بھاگ رہا ہے نا، اس کے لیے یہی ذلت کا مقام ہے کہ وہ بھاگ رہا ہے تم سے، جان بچا رہا ہے، اس کو جانے دو۔ کسی عاجز کو ہلاک نہ کرنا، عجیب ہے، جو اپنا دفاع نہ کر سکے اس کو نہیں مارنا۔ کتنی میں مثالیں ایسی آپ کے معاشرے سے بیان کروں کہ علی علیہ السلام کا یہ جملہ ان کا مصداق۔ ایک خاتون بیچاری اپنے والدین سے دور، بھائیوں سے دور، خاندان سے دور، چلو امریکہ میں نہیں ہے، یورپ میں نہیں ہے، کراچی میں ہی ہے، اپنے شہر سے دور ہے، اکیلی کو سب نے گھیرا ہوا ہے۔ عاجز جو اپنا دفاع نہ کر سکے اس کو اوپر ظلم کرنا، اس کو ہلاک کرنا، یہ مردوں کا کام نہیں ہے۔ بیچارے کا ہاتھ نہیں ہے تمہارے، اس کا پاؤں ٹوٹا ہوا اس کو مار رہے۔ دوسرے لفظوں میں میں یہ کہوں کہ کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ اس بیچارے کو نوکری نہیں مل رہی ہے، کہیں کام نہیں مل رہا ہے، مزدوری نہیں مل رہی ہے، آپ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے 1000 روپے دیہڑی لیتا ہے، اس کو 500 پہ کام کرے گا، یہ مردوں کا شیوا نہیں ہے۔ کرونا کے اندر ویسے ہی لوگوں کے گھروں کے چولہے بجھے ہوئے تھے، انہوں نے نوکریاں کم کر، ان کی تنخواہیں کم کر دی، ان کو فارغ ہی کر دیا، اور پھر اپنے لیے کہا کہ دیکھو اگر ہم تمہیں کام دیں گے تو تم اگر کام کرنا چاہتے ہو تو تمہاری 40,000 جو تنخواہ ہمارے، تم 25,000 پہ کام کرو۔ وہ بیچارہ 40,000 پہ رو رہا تھا میرے اخراجات پورے نہیں ہوتے، وہ 25,000 پہ کام کرا۔
مجبوری خفا ہے۔ رات کو 1:30 بجے ہوتے رکشے والا آیا، اس نے دیکھا کوئی اور رکشے والا تو ہے نہیں، جہاں 200 روپیہ کرایہ بنتا ہے، سرکار 600 روپے لوں گا، بیچاری کی مجبوری سے فائدہ۔ یہ مردوں، یہ غیرت مندوں کا کام ہے۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کسی عاجز و مجبور سے ناجائز فائدے مت اٹھاؤ، رحم کرو۔ کدھر ہے یہ اخلاقیات؟ علی جنگ کے اندر کہہ رہے ہیں کسی سے جو دفاع نہ کر سکتا اس کو ہلاک نہ کرنا۔ اچھا ہے میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، جو لوگ ایران سے زیادہ مانوس ہیں اور ایران کی تھوڑی ہسٹری جانتے ہیں، ان لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہاں ایران آتے جاتے رہے ہیں، بہت سارے اسٹیڈیمز کا نام باشگاہ تختی ہے، اور اس کے بعد باشگاہ ورزشی تختی ہے، روڈوں کے نام تختی کے نام پر ہیں، بہت ساری دکانوں کے نام تختی کے نام پر ہیں۔ تو میں نے اب دفعہ اپنے ڈائریکٹر جو ایرانی تھا اس سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ تختی کو ایرانی اتنا کیوں عزت دیتے ہیں، احترام دیتے ہیں؟ تختی مرد بود، غیرت داشت، عاشق علی بود۔ تختی عاشق علی تھا، تختی غیرت مند تھا، تختی مرد تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا یار؟ کہا کہ اور اتنا اس کو چاہتے ہیں ایرانی کہ جب تبریز میں زلزلہ آیا تھا، ایران کے شاہ نے دنیا کو اپیل کی، مملکت کے لوگوں کو کسی نے 4 آنے اس کو نہیں دیے، لیکن جب تختی نے کہا نا کہ مدد کرو، وہ شدید زلزلہ ہے، لوگوں کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، امداد کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں لوگوں نے اپنی دکانوں سے سامان نکال کے فٹ پاتھ پہ رکھ دیا تھا اور کہا تھا تختی آ کے اٹھا کے لے جا۔ کئیوں نے تو کہتے ہیں اپنی چابیاں ہی اس کو بھیج دی تھی دکان کی، اتنا اس کو چاہتے تھے۔ اس کا راز کیا تھا؟ یہی اس کی مردانگی، اس کی غیرت، اس کی عشق علی۔ تو وہ ہمارا ڈائریکٹر مجھے کہتا ہے جب یہ اکھاڑے میں اترتا تھا، یہ پہلوان تھا، ابھی اس کی بیوی کا انتقال ابھی 2-2.5 سال پہلے۔ اب کس طرح اس کو مارا ہے وہ ایک داستان الگ ہے کہ کس طرح اس کو مارا گیا، لیکن کہتے ہیں کہ جب یہ رنگ میں اترتا تھا تو علی کا نعرہ مار کے اترتا تھا۔ وہ کسی کو اس وقت سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ کیا کرتا ہے۔ آج کل تو ہمارے یہاں پر مذہبی شدت پسندی نے جو ہے جملے اور نعرے جو ہیں نا ان کو بھی بتا دیا یہ اس کا نعرہ، یہ اس کا نعرہ حیدری یا علی لگاتا تھا، یا کبھی یا ابوالفضل کہتا تھا۔ دوسرا یہ کہ رنگ میں جانے سے پہلے مخالف پہلوان کے کوچ کے پاس جاتا تھا اور جا کے پوچھتا تھا یار اس کو کوئی چوٹ تو نہیں لگی ہوئی کہیں پہ؟ تو اگر وہ کہتا تھا کہ نہیں اس کو کوئی چوٹ نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، تو تختی رنگ میں جس طرح چاہتا تھا اس کے اوپر داؤ لگا دیتا۔ لیکن اگر وہ کہہ دیتا تھا کہ اس کے گھٹنے میں لگی ہوئی ہے چوٹ یا اس کے کاندھے میں لگی ہوئی ہے، تختی کوشش کرتا تھا کہ اس کے گھٹنے پہ داؤ نہ لگائے، اس کے کاندھے پہ داؤ نہ لگائے۔ اس سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا میں نے علی سے سیکھا۔ علی نے فرمایا کسی کی کمزوری اور کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ کیا میں ہار جاؤں گا لیکن اس کی ٹوٹی ہوئے پاؤں کو یا اس کے گھٹنے کی چوٹ کے اوپر میں اپنا داؤ نہیں ماروں گا۔ عاشقان علی ایسے ہوتے ہیں، دوسری کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا یہ مردوں کے کام ہے، یہ غیرت مندوں کے کام ہے۔ شاید اسی قسم کا جواب مولا امام حسین علیہ السلام نے بھی شمر کو دیا تھا۔ کہا تم لوگوں کی مردانگی کے اوپر مجھے تعجب ہے، تم کیسے بے غیرت و بے حیا ہو؟ کہا کون سی ہم نے بغیرتی کی؟ کہا یہ بے غیرتی نہیں ہے کہ چند ٹکڑوں کے لیے میرے مرنے کے بعد خیموں کو اور عورتوں کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی تیاریاں کر رہے ہو۔ یہ مردوں کے کام ہیں۔ جب ان کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں رہا، جب ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں رہا، تو اب ان کے خیموں کو لوٹو گے، ان کی چادروں کو لوٹو گے، ان کے زیور کو یہ مردوں کے کام ہیں۔ علی علیہ السلام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ کسی عاجز کو ہلاک نہ کرنا، اور اس کے بعد کہا اگر کوئی زخمی ہے تو اس کے اوپر قاتلانہ حملہ نہ کرنا زخمی پر۔ آج یہ جو بم بلاسٹ کرتے ہیں، یہ جو خودکش حملے کرتے ہیں، نہ بے رحم، نہ کوئی معصوم بچہ دیکھ رہے ہیں، نہ کسی خاتون کو دیکھ رہے ہیں، معصوم بچہ اس کی گود میں ہے، بازاروں میں، شہروں میں، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، جلوسوں میں، پتہ نہیں کہاں کہاں آ کے بم تما۔ اس کے بعد کہتے ہیں ہم اسلام کو نافذ کریں گے۔
تم نے کفار سے بدتر کام کیے اور آ کر اسلام کا دعویٰ لے رہے. علی فرماتے ہیں کسی زخمی کو بھی نہیں کرنا, یہ سالم کو مار. اور اس کے بعد دیکھیں, اور عورتوں کو اذیت مت دینا. یہ مردوں کی شان نہیں ہے عورت کے اوپر ہاتھ اٹھائے. یہ خواتین کو اپنے گھروں میں مارتے ہیں, یہ علی کے ماننے والے ہیں, عورت پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. اور وہ بھی بیچاری بے دفاع, جس کے اپنا باپ اس کے پاس ہے جو اس کو بچائے, نہ اس کا بھائی ہے جو بچائے, نہ اس کو کوئی حفاظت کرنے والے جو اس کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں. یہ مردوں کا کام ہے عورتوں پر ہاتھ اٹھانا, چاہے وہ تمہیں گالیاں ہی کیوں نہ دیں. مولا فرماتے ہیں تمہیں گالیاں دے رہی ہیں پھر بھی تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا, ان کو اذیت نہیں دینی ہے. اور تمہارے حکام کو برا بھلائی کیوں, بھلے مجھے ہی کیوں نہ برا کہیں, حاکم تو علی ہے نا, لیکن پھر بھی تم نے ان کی عورتوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. کہ یہ قوت نفس اور عقل کے اعتبار سے کمزور ہیں, اور ہم پیغمبر کے زمانے میں بھی ان کے بارے میں ہاتھ روک لینے پر مجبور تھے. یہ صفین کا تھا. اب یہ عامل کے اندر دیکھیں آپ لوگ, اس میں تھوڑا سا حیوانات کا بھی تذکرہ علیہ السلام نے کیا. فرماتے ہیں کہ جب عامل کو بھیجا وجوہات اور زکوٰۃ لینے کے لیے, تو پہلی چیز جو بیان فرمائی خوف خدا کے ساتھ بڑھنا آگے, تقوی الہی کو اختیار کرنا. ہمارے یہاں پر جب کسی کو وزیر اعظم کسی کو مہم پر بھیجتا ہے, اس کا چلنا, اس کا پھرنا, اس کا بیٹھنا, اس کی گاڑی ایسی ہوتی ہے جس کو دیکھ کے دہشت میں سرکار وہ آ رہا ہے. ایک ایس ایچ او کسی کے گھر پہ جائے, بیچارے کے گھر میں تھر تھرار ہونا شروع ہو جاتی ہے, یار ایس ایچ او آ رہا ہے. یہ روڈوں پہ پولیس والے دیکھیں نا, جب آپ کی گاڑی کی طرف آتے ہیں کس طرح دھن دھن آتے ہوئے آتے ہیں. علی فرماتے ہیں جب تم آتا وہ حقوق لینے جا رہا, ان کو جائے تو خوف خدا کے ساتھ جائے کہ خدا تمہیں دیکھ رہے. کسی مسلمان کو خوف زدہ نہ کرنا, نہ کسی کی زمین پر جبرن اپنا گزر کرنا. بندہ خدا اس کی فصل لگی ہوئی ہے, تو اپنا لشکر لے کے اپنے ساتھیوں کو لے کے رونتا ہوا چلا جائے, اس کا زمین کا کون نقصان دے ہوگا, اس فصل کا کون نقصان دے ہوگا. امام خمینی کے لیے مشہور ہے کہ جب پڑھانے کے لیے آتے تھے شاگرد پہلے سے بیٹھے ہوتے تھے, اپنے چپل کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے بڑے احتیاط سے ادھر ادھر پیر رکھ کے چلتے تھے اور اپنے پڑھانے کے مقام پہ پہنچتے تھے. ایک دن شاگردوں نے کہا آغا آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ وہ بیچارہ پیسے دے کے پالش کرا کے جوتوں کو آیا ہے, اسلام مجھے حق دیتا ہے کہ میں اس کی پالش کو خراب کروں؟ ہمارے پاکستان میں تو کوئی معیار ہی نہیں ہے. جس کا دل چاہے آگے اسپرے مار دیتا ہے, جس کا دل چاہے آگے شعر لکھ دیتا ہے, جس کا دل چاہے آگے لوگوں کے گھروں کی دیواروں کے اوپر شعر لکھ دیتا ہے, تصویریں بنا دیتا ہے, پتہ نہیں کیا سے کیا لکھ دیتا ہے, نعرے لکھ جاتا ہے. اس کو پتہ ہے 1 لاکھ روپے بیچارے کا لگا ہے رنگ کے اوپر, چونا کرنے کے اوپر, رون دیا, اس کو پرواہ نہیں ہے. ہمارے لوگ گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں, سرکار کی بیت المال کی گاڑیاں, کوئی سیٹیں پھاڑ رہا ہے, کوئی شعر لکھ رہا ہے, کوئی تصویر بنا رہا ہے, کوئی اپنے موبائل نمبر لکھ رہا ہے. ان کو بیچاروں کو کون تربیت کرے کہ بیت المال ہے. جبرن گزر نہیں کرنا, کوشش کرو یہاں سے سائڈ سے گزرو. مال میں حق کے خدا سے ذرہ برابر زیادہ نہیں, جتنا ہے اتنا ہی. یہ نہیں بولنا میں علی کا نمائندہ ہوں 2 روپے زیادہ دے دے, نہیں, اتنا ہی لینا. اس کے بعد فرمایا کہ جس قبیلے پر جانا ان کے گھروں میں نہیں جانا, عمومی جگہ پر جانا, یعنی کنویں پہ اوپر, چشموں کے اوپر جانا. وہ جب پانی لینے آئے پھر ان سے بات کرنا. ان کے گھروں میں جا کے سیدھا سیدھا دروازہ بجا کے آج کون آیا, علی کا نمائندہ آیا ہے, زکوٰۃ لینے کے لیے آیا ہے, نہیں, کنویں کے اوپر جاؤ جہاں پر آ کے سارے جمع ہوتے. اس کے بعد بڑے سکون و آرام کے ساتھ جانا. بیچارہ آپ کے چلنے سے دہشت میں نہ آ جائے, آپ کے ہاتھ ہلانے سے دہشت میں نہ آ جائے, جیسے ہمارے یہاں پر ہوتا ہے. کوئی پولیس والا, کوئی سرکار کا آدمی آتا ہے, پوری دہشت کے ساتھ گاڑی سے اترا, مونچھوں کو تاؤ دیتا ہے, وہ بیچارہ خوف زدہ. مولا فرماتا ہے یہ کرنا نہیں کرنا. اس کے بعد ان کے درمیان میں کھڑے ہو کر تم سلام کرنا, وہ تمہیں سلام نہ کریں. یہ تو ہمارے یہاں رواج ہی نہیں ہے کہ کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو سلام کرے. علی نے یہ کلچر اور ثقافت, سلام کی ثقافت ہمارے معاشرے میں ہے ہی نہیں. موبائل کے اوپر میں چیک کرتا رہتا ہوں کہ کتنا تربیت شدہ افراد ہے. اٹھایا, ہاں بول, کیا کر رہا ہے, کدھر کھڑا ہے, بندہ خدا تو مسلمان ہے یا نہیں ہے. حتیٰ والدین کے ساتھ بھی, ہاں امی کیا بول رہی ہیں, ہاں ابو کیا بول رہے ہیں. وہ یہ کچھ طریقہ اسلامی نہیں ہے. پہلے آپ اس کو سلام کرو, اس سے خیریت پوچھو, اس کے بعد کہو امی میں سے. مولا فرماتے ہیں جب ان کو اللہ کا حق لینے کے ان کے اوپر جاؤ, پہلے ان کو سلام کرو,
اور سلام کرنے میں بخل نہیں کرنا، خوشا دلی کے ساتھ۔ کئی لوگ اتنے کنجوس اور بخیل ہیں کہ وہ کسی کو سلام بھی نہیں کر پاتے۔ اس سے زیادہ بخیل و کنجوس کو دنیا میں کوئی نہیں۔ ہمارے یہاں سلام کا کلچر ہے ہی نہیں، خاص طور پر میاں بیوی کے درمیان سلام دعا کی تو گفتگو ہے ہی نہیں۔ ایک خاتون سے میں نے کہا وہ تو سلام نہیں کرتی ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ اور سلام دینے میں، سلام کرنے میں، اس کو دعا دینے میں تجھے شرم آتی ہے؟ شرم کی جگہ کوئی اور ہے۔ اس کے بعد ان کو کہنا خدا بندگان خدا مجھے تمہاری طرف پروردگار کے ولی اور جانشین نے بھیجا ہے تاکہ میں تمہارے اموال میں سے پروردگار کا حق لے لوں۔ تو کیا تمہارے اموال میں کوئی حق ہے؟ حق اللہ ہے جو میرے حوالے کو سوال کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پر جائے، ہاں بھائی کتنی بکریاں تیری؟ اتنا زکوٰۃ دے۔ ہاں کتنی گائے ہیں؟ اتنا زکوٰۃ دے۔ وہ بیچارہ پوچھ رہا ہے کہ یا تمہارے اوپر کسی کے اوپر اللہ کا حق ہے یا نہیں ہے، مجھے دے دو۔ ہمارے یہاں تو نہیں، اتنا رکھا ہوا ہے، تو نے جھوٹ بول رہا ہے میرے ساتھ۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص انکار کر دے تو اسے دوبارہ تکرار نہ کرنا۔ ایک بندے نے کہہ دیا نا 250 بکریاں کھڑی ہیں، اس نے کہہ دیا میرے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، تجھے حق نہیں ہے کہ تفتیش کرے؟ آج اس چیز نے ہمارے معاشرے میں اتنی مصیبتیں کھڑی کی ہوئی ہیں۔ موبائل چیک ہو رہے ہیں، ہسٹریاں چیک ہو رہی ہیں۔ وہ بیچارے نے گاڑی لے لی، کہاں سے اس کے پاس گاڑی آ گئی، اتنے پیسے کدھر سے آ گئے، مکان لے لیا، آ گیا۔ بابا تیرے کو کس سے کیا مطلب؟ اسے کہاں سے لی، کہاں سے نہیں لی؟ حتیٰ میں نے اپنے ایک استاد سے کہا کہ اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے، آپ پورے اذان صبح سے لے کر طلوع آفتاب تک اس کے سرانے بیٹھے رہیں اور وہ اس سے پوچھیں یار آج نماز پڑھی، اور وہ کہہ دے نا میں نے پڑھی ہے، آپ کو حق نہیں ہے اس کا انکار کرنے کا۔ آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ کہیں کہ نہیں تو غلط کہہ رہا ہے۔ اسلام کہتا ہے اگر کوئی بندہ کہہ دے اس کی بات کو تسلیم کریں۔ اس نے کہہ دیا نہیں تو بس نہیں، کھوج نہیں مارنی ہے۔ اس کے بعد اس انداز سے جانا کہ کسی کو خوف زدہ نہ کرنا، دھمکی نہ دینا، نہ سختی کا برتاؤ کرنا، اور نہ بیجا دباؤ ڈالنا۔ سونا چاندی دے تو لے لینا۔ ہاں اب یہاں پر دیکھیں، اگر چوپایا یا اونٹ ہوں تو ان کے مرکز پر اچانک بلا اجازت وارد نہ ہوتا۔ اچانک نہیں جانا، یہ بیچارہ سویا بیٹھا ہوا ہے، آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اونٹ گائے آرام سے بیٹھی، اچانک جاؤ گے بیچاری تڑپ کے کھڑی ہو جائے گی۔ حج کے اوپر کفارہ ہے، اگر آپ جان بوجھ کر کسی جانور کو ٹھوکر مار کے اٹھا دیں، کفارہ ہے آپ کے اوپر۔ اب دیکھو جانوروں کا احترام بتا رہے ہیں، تم مال اللہ کا لینے گے جانوروں کا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ چوپاؤں کے مرکز میں پہنچانا تو کسی ظالم و جابر کی طرح داخل نہ ہونا اکڑتے ہوئے، نہ کسی جانور کو بھڑکا دینا۔ ہمارے یہاں پر بیچارے جب آپ قربانی کا جانور لینے جاتے ہیں، پوری دن کا تھکا ہوا ہے، رات کا تھکا ہے، اس کو ٹھوکر مار کے اٹھاتے ہیں کہ دیکھو جی سالے میں ان کی جگہ ہوتا کبھی نہ اٹھاتا۔ میں نے جب کھڑا ہوگا آ جانا۔ ہم تو پتہ نہیں کتنی دیر کھڑے رہتے ہیں، بلی گاڑی کے نیچے سوئی ہوئی ہے، آپ کیا کریں، اس کو کیسے اٹھائیں؟ بالآخر جب دیکھتے ہیں کہ ہاں آپ لیٹ ہو جائیں گے تو پھر اٹھاتے ہیں مجبوری، کہتے ہیں بلی آرام کرتی رہی۔ یہاں تو لوگ نوکروں کو لات مار کے اٹھاتے ہیں، تیرے کو میں نے سونے کے لیے رکھا ہے۔ تو اللہ رحم کرے۔ نہ کسی کو خوف زدہ کرنا، مالک کے ساتھ بھی غلط برتاؤ نہ کرنا، بلکہ مال کو دوست۔ یہ آپ لوگ دیکھیں کہ جانوروں کی آخری ایک جملہ کہہ کے پیغمبر اکرم کی بات کو، تاکہ دنیا تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ شیعہ مذہب میں جتنا جانور کا احترام ہے دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں اگر روز کسی کے جانور تھا اس کے پاس، تو پیغمبر اکرم ان سے جانور تمہارا ہے؟ کہاں جانور؟ کہ دعا کر کے روز قیامت یہ پروردگار عالم کے سامنے تیری شکایت نہ کرے۔ اگر تو اس جانور کی آہ سے بچ گیا تو قیامت کے روز تو اللہ کے عذاب سے بھی بچ جائے گا۔ یہ فقط بچے، یہ رشتہ دار، یہ دوست ہی نہیں ہے کہ جو روز قیامت تجھ سے سوال کرے۔ یہ جانور بھی، یا اللہ اس نے میری طاقت سے زیادہ میرے اوپر وزن ڈالا، یا اللہ یہ پانی کے قریب سے مجھے لے کر جاتا تھا، میرے سے پانی کا نہیں پوچھتا تھا، یہ گھاس کے قریب سے مجھے لے کر جاتا تھا، یہ مجھ سے گھاس کا نہیں پوچھتا، یا اللہ اتنا میں وزن نہیں اٹھاتا۔ اگر تو اس جانور کی آہ سے بچ گیا تو روز قیامت تو اللہ کے عذاب سے بھی بچ جائے گا۔ انشاءاللہ العظیم ہماری دعا ہے پروردگار عالم اس مبارک شب میں ہمیں علی اور اہل بیت کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند عالم آپ لوگ جہاں پر بھی ہیں خدا کے حفظ و امان میں رہیں، اور اہل بیت کی
دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ان کی رحمتیں، ان کی برکتیں، ان کی حمایتیں آپ کے ساتھ ہیں۔ پروردگار عالم آپ کو سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عنایت فرمائے، اور اس خوشیوں کی راتوں میں اپنے بزرگوں کو نہ بھولیں جنہوں نے اتنی زحمتوں کے ساتھ ہمیں عشق علی پر پرورش کیا، اور آج ہمیں مام بارگاہوں میں نظر آتے ہیں، ماتم میں نظر آتے ہیں۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ پروردگارہ خصوصی دعائیں ہمارے وطن پاکستان کی حفاظت فرما، اور اس کے جتنے بھی دشمن اندرونی بیرونی اگر قابل اصلاح نہیں ہیں ان کو ذلیل و رسوا فرما۔ اب سب کی دعاؤں کی استجابت کے لیے دعا گوں پروردگار عالم ہماری زندگی اور موت کو اہل بیت کے ساتھ قرار دے، اور ہمیں اہل بیت و قرآن کے ساتھ روز محشر محشور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔